اورنگزیب عالمگیر کے زمانہ حکومت میں ہندوستان کی مغل حکومت اپنے عروج پر تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے مغل حکومت کو اپنے دور حکومت میں بہت مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا، لیکن اورنگزیب اور مغل حکومت کے اس سے پہلے والے دوسرے کامیاب بادشاہوں نے ہرگز ایسا نہیں سوچا ہوگا جیسا حال اس بڑی حکومت کا ان کے بعد آنے والے بادشاہوں نے کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل حکومت دھیرے دھیرے کمزور ہو چکی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل حکومت کے وہ بادشاہ تھے جو عیاشی اور عیش و آرام میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اگر مغل حکومت کے عیاش بادشاہوں کا ذکر کیا جائے تو ان میں سب سے پہلا نام محمد شاہ رنگیلا کا آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مغل حکومت کے اسی بادشاہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا 17 اگست 1702 عیسوی کو فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے اور 1719 عیسوی میں یہ مغل حکومت کا بادشاہ بنا۔ اس کا اصلی نام روشن اختر نصیر الدین شاہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت عیش و عشرت اور عیاشی میں گزارا۔ یہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور حکومت کے کاموں سے بیزار رہتا تھا۔ یہ ایک ایسا سرفراہ بادشاہ تھا جب جی چاہتا کسی بھی انسان کو بڑا سے بڑا عہدہ سونپ دیتا تھا، اور جب جی چاہتا کسی کو بھی عہدے سے ہٹا دیتا تھا۔ جب جی چاہتا حکومت کے کسی بھی بڑے سے بڑے عہدیدار کو جیل بھیج دیا کرتا تھا، اور جب جی چاہتا رہا کرا دیتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا جب چاہتا تو جیل کے سبھی قیدیوں کو رہا کرا دیتا تھا اور ان کی جگہ دوسرے نئے لوگوں کو جیل میں بند کرا دیتا تھا۔ اس سرفرے بادشاہ کے حکم کے مطابق مجبوراً پولیس اہلکار اور اس کے سپاہی کسی بھی راستہ چلتے بے گناہ انسان کو پکڑ کر لاتے اور اسے قید کر دیا کرتے تھے۔ یہ عیاش بادشاہ اکثر دربار میں ننگا آ جایا کرتا تھا اور درباری بھی اس کی اطاعت میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے، اور یہ کھلے عام دربار میں پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ اسے جنانہ یعنی لیڈیز لباس پہننا بے حد پسند تھا، اور یہ جنانہ لباس پہن کر دربار میں آ جایا کرتا تھا، اور درباریوں کو یہ بیٹھے بیٹھے جنانہ یعنی لیڈیز کپڑے پہننے کا حکم دے دیا کرتا تھا، اور حکم دیا کرتا تھا کہ فلاں فلاں درباری آج پاؤں میں گھنگرو پہنیں گے، اور ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا۔ یہ عیاش بادشاہ دربار میں طوائفوں کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، اور وہ شہر کے قاضیوں کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اور اس سرفرے بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کی حکومت میں رہنے والی ہر خوبصورت عورت اس کی امانت ہے۔ اگر کسی نے امانت میں خیانت کی تو اس کی گردن الگ کر دی جائے گی۔ اس نے ایک گھوڑے کو وزیر مملکت کا اسٹیٹ دے دیا تھا، اور اس گھوڑے کو شاہی لباس پہنا کر وزیروں کے ساتھ بیٹھایا کرتا تھا۔ اس کے ایسے ہی کارناموں کی وجہ سے اس کا اصلی نام تک لوگ بھول چکے ہیں۔ اسے اس کی ایسی ہی حرکتوں اور انہی رنگ ریلیوں کی وجہ سے اسے رنگیلا کا نام دے دیا گیا۔ اب اس کی حرکتوں کو سن کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کا بادشاہ تھا۔ اس کی حرکتیں سن کر کبھی ہنسی آتی ہے تو کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑی اور طاقتور حکومت کو کس طرح بد دماغ اور نااہل بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار شہر میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہو چکا ہے، تو اس نے اپنی ایک کنیز کے ساتھ ایک ننگی تصویر بنوائی جس میں محمد شاہ رنگیلا کو اس کی کنیز کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دکھایا گیا، اور محمد شاہ رنگیلا نے یہ تصویر یہ ثابت کرنے کے لیے بنوائی تھی کہ بادشاہ نامرد نہیں ہے۔ اس کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ یہ میدان جنگ میں جانے کے بجائے پرندوں اور جانوروں کو لڑایا کرتا تھا، اور انہیں لڑتے ہوئے دیکھ کر جنگ کا مزہ لیا کرتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان 1739 عیسوی میں کرنال میں ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمد شاہ رنگیلا کے پاس 1 لاکھ فوج کا لشکر تھا، اور دوسری طرف نادر شاہ کے پاس لگ بھگ 50,000 فوجی تھے۔ لیکن محمد شاہ رنگیلا، جس نے کبھی جنگ کا میدان نہیں دیکھا تھا، جس کی ساری زندگی عیش و آرام اور عیاشی میں گزر گئی تھی، اس کے پاس جنگ کی مہارت اور میدان جنگ کا تجربہ کہاں سے آتا؟ اس کی بڑی فوج نادر شاہ کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکی اور بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ محمد شاہ رنگیلا اپنے کچھ ہتھیاروں کو دلی میں ہی بھول کر میدان جنگ میں حاضر ہو گیا تھا۔ نادر شاہ نے دلی میں ایسی قتل و غارت مچائی کہ دلی شہر کی گلیوں میں خون ہی خون نظر آنے لگا، اور دلی میں ایسی لوٹ پاٹ مچائی کہ مغل حکومت کو کھوکھلا کر دیا،
جب نادر شاہ دلی سے واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور مال و دولت کے خزانے تھے۔ یہ خزانہ اتنا تھا کہ نادر شاہ کو 3 سال تک اپنی حکومت میں ٹیکس وصولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مغل حکومت کے اس نااہل بادشاہ کے کارناموں کا انجام یہ ہوا کہ ایک طاقتور مغل حکومت برباد ہو کر رہ گئی اور حکومت کے زیر سایہ رہنے والے ان گنت لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی، اور اس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے بھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ سارے بادشاہ اسی طرح مستی میں کھو کر رہ گئے۔ اور محمد شاہ رنگیلا شراب کا بہت زیادہ عادی تھا۔ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے اور جسم کے دوسرے اندرونی اعضاء خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے 26 اپریل 1748 عیسوی کو دلی کے لال قلعہ میں محمد شاہ رنگیلا نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی، اور محمد شاہ رنگیلا ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ گئے۔